خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين أجمل الأجملين أكمل الأكملين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وقال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ ہمیں زندگی میں پھر یہ موقع اور سعادت عطا کی گئی کہ ہم فریضے کی ادائیگی کے لیے، ذکر مبارک کے لیے، اس کی یاد کے لیے، اس کی توفیق سے اس کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آج کے انعام و اکرام میں سے ہمیں جولیاں بھر کے گھر لے کے جانے کی توفیق عطا کریں. جو نعمتیں میسر آئیں، جو رحمتیں، جو فضل ہماری جولیوں میں اللہ توفیق دے سمیٹنے کی، وہ ہمارے لیے تا دم آخر اور ہماری اولادوں کے لیے تا قیامت دائمی فرما دے. اللہ تعالیٰ کہ پیارے محبوب ہمارے آقا و مولا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اہل بیت کی قربانی کے یہ ایام ہیں. گفتگو پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی جاری رہی. یہی آیت مبارک تلاوت کرنے کا شرف پچھلے جمعہ کو بھی حاصل کیا. بغیر کسی تمہید کے یہیں سے بات کو آگے چلاتے ہیں. میں نے ایک جملہ اکثر اپنے دوستوں کی خدمت میں، سنگیوں کی خدمت میں استعمال کیا ہے، اور وہ میرا جملہ نہیں ہے، کیا میرے بزرگوں کی زبان سے تو میں نے اپنے سنا ہے، لیکن اس جملے کی جو بنیاد ہے وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن و سنت کے دلائل پر ہے. حضرت امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ورضی اللہ عنہ
آپ کی فکر، آپ کے اقدام، آپ کا اجتہاد، آپ کی زندگی کے کسی پہلو کو بھی دیکھیں تو حقیقت ہے، اور یہ دلائل قرآن و سنہ پر مبنی بات ہے، کہ امام علی مقام کا ہر فیصلہ قرآنی فیصلہ ہے۔ بعض لوگ ایسی چیزوں میں مبتلا ہو گئے کہ جس کے باعث وہ ایمان کے دو اہم جز ہیں، غلو کی وجہ سے اپنی اپنی مرضیاں، اپنے اپنے رجحانات جب ایمان میں زبردستی داخل کیے جائیں تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کرتے ہوئے گستاخ بن بیٹھتے ہیں اور پھر ایمان سے بہت دور جا بیٹھتے ہیں، اور خوش فہمی ان کی یہی ہوتی ہے کہ ہم بہت بڑے ایمان والے ہیں۔ تاریخوں کی بنیاد پر، کتب تاریخ کی بنیاد پر بعض آدمیوں نے، بعض لوگوں نے اختلافی باتیں لکھیں، ان کو بنیاد بنا کر کوئی اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی بارگاہ میں گستاخ بن جاتا ہے، کوئی صحابہ کبار رضی اللہ عنہم کا گستاخ بن جاتا ہے۔ پیارے سنگیوں، ہماری جو ایمان کی بنیاد ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں کہ ہمارا عقیدہ و ایمان کا تعلق کسی تاریخ کے ساتھ نہیں ہے، کسی بک کے ساتھ نہیں ہے، کسی کے فرمان کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارا ایمان جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس کی بنیادیں قرآن ہے، یا نبی اقدس نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، آپ کے ارشادات ہیں، جو صحیح ارشادات عالیہ سینہ بسینہ مستند ہم تک پہنچا۔ اس سے ہٹ کر کسی نے تاریخ میں لکھا یہ ہوا وہ ہوا، اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور قطعاً کوئی بندہ اس پر اٹھ کر یہ دلیل نہیں دے سکتا کہ جناب فلاں نے تاریخ میں یہ روایت نقل کر دی تو ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے۔ نہیں، قرآن سچا سورج کی طرح روشن اپنے انوار کو بکھیرتا ہوا یہ تقاضا کر رہا ہے، تیرے لیے حرف آخر کسی بندے کا کلام نہیں ہے، رب تعالیٰ کا کلام ہے۔ تیرے لیے حرف آخر، تیرے لیے حجت کسی اور کا عمل نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کا عمل مبارک ہے، آپ کی سنت مبارک ہے۔ تو لہٰذا اس فتنے کا شکار مت ہو کہ اس نے یہ لکھا ہے یا اس نے یہ لکھا ہے۔ جس نے جو بھی لکھا کل قیامت کے دن اس سے مواخذہ ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا تو نے جھوٹ بولا یا سچ بولا۔ ہم سے تقاضا یہ ہے کہ کیا تو کتاب اللہ اور سنت رسول کا پابند رہا ہے کہ نہیں ہے، تو نے غلامی کی ہے کہ نہیں ہے، یا جو ارشادات ہوئے، جو تجھ پر حکم تھے، واجبات تھے، تو نے پورے کیے کہ نہیں کیے۔ نہ تو آپ جج ہیں، نہ ہمیں منصف بنایا گیا ہے، نہ ایمان کی بنیادوں میں یہ کچھ تقاضے ہیں کہ تو نے کسی مبارک وجود کو رہائی کا سرٹیفکیٹ دینا ہے اور بعض کو نیچے سمجھ کر جہنم کا سرٹیفکیٹ دینا ہے۔ اور میں بعض اوقات ہنستا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ ہماری اوقات اور بساط دیکھیں، ہم سے گھر میں اپنی بیگم نہیں سنبھالی جاتی۔ بہت بڑا کوئی اللہ کا ولی ہوگا جو گھر سنبھال لیتا ہوگا معاملات، اولاد بات نہیں مانتی۔ ہم اپنی سوچ کو اولاد پر مسلط نہیں کر سکتے، اور اولاد اور بچے بیوی تو چھوڑ دو، ہم اپنے نفس کے اوپر اپنی بات مسلط نہیں کر سکتے۔ دل تو کرتا ہے نا کلمہ پڑھا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر لیں،
دل تو کرتا نا روزہ رکھ لیں، دل تو کرتا نا نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، درود پڑھیں، یہ فرائض واجبات اللہ کے قریب ہوں، لیکن کیا ہے، نفس مجبور کرتا ہے۔ تو جب ہم نفس کو دبوچنے پر مجبور ہیں، اس کو نہیں دبوچ سکتے، اس پر اپنی مرضی حاوی نہیں کر سکتے، اس کو اپنے تابع نہیں کر سکے اب تک، تو اس بندے کو کیا حق پہنچے کہ وہ اپنی سوچ اور فکر کو مسلمانوں پر مسلط کرے؟ تو ہمارا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ایمان کسی تاریخ کا قول یا روایت نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایمان کتاب اللہ اور سنت رسول ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر خلفائے راشدین کا دور مبارک، ان مبارک وجود نے جو ہمیں دیا تعلیمات کی صورت میں، جن میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی، سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہم، یہ جو خلفائے راشدین ہیں، ان کا طرز حضور کے بعد ہمارے لیے ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضور نے کسی کا حکم نہیں دیا۔ تو عجب ایک تماشا ہے، میں نے جو آیت پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے رسول کے گھر والوں، اللہ صرف یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے اور تم کو خوب ستھرا اور پاکیزہ کرے۔ اس کی تفصیلی روایات میں نہیں، بس 2-3 نقطے اس کی عرض کروں گا تفسیر میں اور آگے بڑھتا ہوں۔ مفسرین کا اجماع ہے، بعض بندے تو اس کو صرف 5 تن پاک، خاص جو اصطلاح لی جاتی ہے نا 5 تن، کس کو؟ جناب رسالت مآب، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، جناب علی المرتضی اور حسنین کریمین، جبکہ جن مبارک وجودوں سے وہ ایمان اور محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ 5 تن کہہ کے تم 2 وہ عظیم ہستیاں حضور کے اس والے مبارک گھرانے سے باہر کر رہے ہو۔ ایک نام نامی اس میں گرامی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، کربلا کا نام لے لیا، داڑیں مار لی، رو لیا، اور 5 تن کہہ کے ان کو آؤٹ کر دیا، ایک طرف روئے بھی، اور بھائی امام پاک نے تو گردن کٹائی، خون بہا دیا، لیکن اس خون بہا کو مقدمہ بنا کر پورے تاریخ عالم میں اگر کربلا کے مارکے کو کسی ہستی نے منوایا تو ان کا نام نامی اس میں گرامی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ آپ اگر نہ کرتی تو کون جانتا؟ آپ کے خطبات پڑھیے، کربلا سے شام تک کا سفر پڑھیے، تو سمجھ آئے گی کہ سیدہ زینب کو 5 تن پاک سے کیوں باہر نکالا۔ جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری بیٹی جو بی بی فاطمہ کے بطن مبارک سے ہیں، ان کو بھی تم نے باہر نکال دیا۔ تو ایک قول تو یہ، وہ کہتے ہیں جی 5 تن پاک اس کا حصہ ہے، ہم کہتے ہیں حضور کا تمام گھرانہ اس کا حصہ ہے، تمام گھرانہ، جس میں سیدہ فاطمہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر والے بھی، آپ کی ساری اولاد بھی، آپ کی ازواج مطہرات بھی۔ چونکہ اس سے پہلے کا ذکر پڑھیں تو ساری بات ازواج کی اور عورتوں کی ہو رہی ہے، سمجھ آتی ہے کہ اس میں حضور کی ازواج بھی شامل ہیں، اور حضور نے سیدہ فاطمہ اور آپ کی اولاد کو بھی شامل فرمایا۔ پھر آل کے حوالے سے 1 2 نہیں 4 نہیں، مستند عقیدہ، ہمارا عقیدہ عقائد کی کتب میں لکھا ہے کہ آل بیت میں سیدنا علی کی اولاد بھی، سیدنا عقیل کی اولاد بھی، اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد بھی شامل ہے۔
اور اس سے بڑھ کر ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں. حضرت امام کشیری نے ایک حدیث نقل کی اور یہ بھی حقیقت دلائل پر مبنی ہے. حضور نے سلمان پاک کو، ہے فارس کے ہیں، کہا سلمان منا علی البیت. بعض صحابہ کے گروہ کو کہا یہ مجھ سے ہیں. انصار کے بارے میں بے شمار روایتیں ملیں گی. تو اس کی بنیاد پر وہ تو حدیث کا لفظ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے. حضرت امام کشیری فرماتے ہیں کل تقی و نقی فہو عالی، کہ جتنے بھی متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں وہ سارے حضور کی آل میں شامل ہیں، حضور کی آل میں شامل ہیں. تو بالخصوص ابھی تو میں یہ ذکر جو کرنا چاہ رہا ہوں نا، اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی اور طہارت دے دی، میل کو دور کر دیا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ستھرا اور چمکدار بنا دیا. تمہارا اللہ، ہمارا اللہ تو اس نے فرما دیا، ہم تو عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں کہ جو اس نے فرمایا سچ اور برحق ہے. اگر تمہارا اللہ وہی ہے جس کو تمام مسلمان اور حضور مانتے رہے، پھر تو اس بات میں گڑبڑ نہ کرنا. لیکن جب تم کہو کہ امام علی مقام کا جو فیصلہ تھا وہ دنیا پر مبنی تھا، دولت کے لیے تھا، بادشاہت کے لیے تھا، پھر تم اس آیت مبارک کی توہین کر رہے ہو. تم اہل بیت سے دشمنی نہیں کر رہے، صحابہ سے دشمنی نہیں کر رہے، تم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں نہیں گھٹا رہے، بلکہ تم ڈائریکٹ اللہ پاک کے گستاخ بن رہے ہو. اللہ نے فرمایا میں نے ان کو پاکی کر دی ہے، اللہ نے فرمایا میل کو دور کر دیا ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اہل لغت اٹھیں، ان دو لفظوں کو پڑھیں، بچتا کیا ہے پیچھے، صاف ستھرا. اور وہ جو اہل سنت کا مسلم عقیدہ ہے نا کہ انبیاء معصوم، اور اس یطہرکم تطہیرا کے تحت مفسرین نے لکھا کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ یہ مبارک وجود صحابہ کے، اہل بیت کے، اولیاء کے، یہ محفوظ عن الخطا، کہ اللہ نے ان کو پاک کر دیا ہے، محفوظ کر دیا ہے. غلطی کر سکتے ہیں لیکن نہیں، اللہ نے ایسی طہارت اور پاکیزگی دی ہے کہ یہ دنیا کی طرف جا ہی نہیں سکتے. اللہ نے محفوظ کر دیا ہے، بچا دیا ان کو. اگر تو اس آیت کو مانو تو پھر تمہیں شرم آنی چاہیے کہ اللہ اہل بیت کو پاک کرے اور تم کو امام علی مقام دنیا کے لیے فیصلہ کرتے تھے. اور وہ جملہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے سونے کہتے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اہل بیت کے افراد کی شان دیکھو کہ تم امام علی مقام کی بات کرتے ہو. امام علی مقام کوئی چھوٹی ہستی ہے؟ ایک صحابی رسول آئیں، حضور کی خدمت میں کلمہ پڑھیں، نماز ایک نہ پڑھیں، تلوار اٹھائیں اور شہید اور حضور فرمائے جنت ٹھکانہ. کوئی فارس سے چلے، کوئی روم سے چلے، کوئی دور دراز مدینہ ہے، کلمہ پڑھ کے چلا جائے، حضور کہے جنتی. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی پیدائش کس گھر میں ہوتی ہے؟ جہاں قرآن نازل ہوا ہے. میرے بزرگ کہتے ہیں جس گھر میں قرآن نازل ہوا وہاں پیدا ہوئے. جن پر قرآن نازل ہوا ان کی گود میں کھیلے، جن پر قرآن نازل ہوا، جس زبان سے قرآن جاری ہوتا ان کی زبان کو چوسا. جن ویڑوں میں کھیلے وہاں قرآن اترا، جن مسجدوں میں کھیلے وہاں صاحب قرآن قرآن کی تربیت دیتے. اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا صاحب قرآن کے ساتھ، تربیت صاحب قرآن کی. تو بتائیں کہ بچپن سے لے کے جوانی تک قرآن ہی قرآن ہو تو کیا کمال زندگی جہاں پر ہے، حاصل زندگی جو ہے، جو عروج پر جا کے قربانی پیش کر رہے ہیں، انتہا پر پہنچ گئے ہیں، وہاں امام علی مقام کربلا پر قرآن سے ہٹ کر فیصلہ پیش کریں گے؟ بالکل نہیں کر سکتے، عین قرآن کے مطابق. اور ہم تاریخ کی بات نہیں دہرانا چاہتے، ہم تو صرف یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کے لیے اور کسی نے ارشاد نہیں فرمایا، خود رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. میرے آقا کے ارشادات عالیہ ہیں، اور بالخصوص امام پاک کے لیے تو یہ لفظ عصائے ستہ میں آتے ہیں کہ الہی میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر.
حضور محبت کریں. دیکھو نا بڑا کہتے حضور مغفرت مانگ کے گئے. میں حیران ہوا. حضرت توجہ فرمائیے گا, کل ایک ساتھی حضرت صاحب کے ساتھ ہم ہمراہ تھے, ایک رسالہ وہ چھپواتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں. تو ذی الحج کا انہوں نے مجھے رسالہ پکڑایا کل, ساتھ ہی میں نے کہا محرم کا نہیں, تو وہ بڑے ڈرتے ڈرتے انہوں نے پکڑایا. محرم کا میں نے رسالہ کھولا, اس کی فہرست میں کہیں اہل بیت کا ذکر نہیں تھا, کہیں شہادت حسین کا ذکر نہیں تھا. یار یہ کیسا انصاف کر رہے ہو؟ ایک طرف ایکسٹریم بات کرتے ہیں آپ کہ جی اہل بیت کے نام پہ لوگ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں. میں کہتا ہوں تم صحابہ کے نام پہ اہل بیت سے دور ہو رہے ہو, ان کے گستاخ بن رہے ہو. یہ وہ حسن و حسین ہے جو رسول اللہ کے کندھوں پر بیٹھا کرتے تھے. میں حضرت جناب عمر خطاب کا ہر اپنی تقریر میں, تحریر میں, ہر درس میں ان کا ریفرنس دیتا ہوں. اور یکم محرم الحرام سے پہلے 2 جمعے ہم نے حضرت عمر خطاب کے ہم نے یہاں پیش کی. تو امت کو میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں, یکم محرم کو جناب عمر خطاب کا جلوس بھی نکلے, ریلی بھی نکلے, اصالہ ثواب کے ختم بھی ہو, اور محرم کے رسالے میں نواسے رسول کا ذکر تک نہ ہو. جن عمر پاک کی ریلی نکالی وہ عمر پاک, وہ بادشاہ, وہ ہمارے آقا قائد حریت امام عدل. مال غنیمت آیا, تقسیم ہوئی, سب کو ایک ایک حصہ ملا. حسنین کریمین تشریف لائے, ان کو 2 حصے دیے گئے. جناب عبداللہ ابن عمر ساتھ بیٹھے ہیں, دیکھ کر عرض کرتے ہیں با جی آپ نے شہزادگان کو 2 حصے عطا کیے. حالانکہ غزوات کے موقع پر تو یہ چھوٹے بچے تھے, انہوں نے جنگیں بھی نہیں لڑی. میں حضور کے ساتھ تھا, ہم نے جنگیں بھی لڑی, حضور کے ساتھ قدم بہ قدم چلے. حضور پھر بھی ان کو 2 حصے اور ہم سب کو ایک ایک حصہ. تو جناب عمر خطاب نے فرمایا عبداللہ اگر میری مرضی کی بات ہو نا میں تجھے ایک حصہ بھی نہ دوں. یہ تقاضا ہے مال غنیمت کا, سب میں برابری میں بٹے اس لیے تجھے دے رہا ہوں. اگر میری مرضی کی بات ہو نہ دوں. رہی بات حسنین کریمین کی, تو یاد رکھنا حسنین کریمین کے نانا رسول اللہ ہیں. حسنین کریمین کے والد مولا مرتضیٰ ہیں. حسنین کریمین کی والدہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہیں. تیرے پاس یہ فضیلتیں ہیں؟ فرمایا جو حسنین کا مقام ہے نا وہ تیرا نہیں ہے, اس لیے میں دگنا عطا فرما رہا ہوں, دگنا دے رہا ہوں. اب جن عمر پاک کا نام لے کے آپ زور شور لگائیں اور ان عمر پاک کی سیرت پر آپ کا عمل کوئی نہ ہو کہ حسنین کریمین جیسی ہستی, روایت میں دونوں کے نام ہیں, امام حسن کا نام بھی ہے, بعض نے امام حسین کا لکھا کہ شہزادگان کھیل رہے ہیں, حضرت عمر کے بچے بھی کھیل رہے ہیں, وہ بھی کھیل رہے ہیں. تو جناب امام حسن نے یا امام حسین نے کہہ دیا اے غلام کے بیٹے. فوراً ابا جی کے پاس پہنچے, حضرت عمر کو عرض کی کہ شہزادگان نے فرمایا ہے غلام کے بیٹے. حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا واقعی انہوں نے فرمایا؟ فرمایا ہاں. انہوں نے کہا جاؤ ان سے لکھوا کر لے آؤ, لکھوا کر لے آؤ. حضرت عمر کے شہزادے پہنچے, کہا جی ابا جی کہتے ہیں لکھوا کر دے دو. انہوں نے کہا ہاں میں لکھ کے دیتا ہوں غلام کے بیٹے. یہ جب معاملہ پہنچا حضرت حیدر کرار کی خدمت میں کہ جناب عمر نے اس طرح محبت فرمائی کہ غلام ہونے کے لیے قبولیت فرمائی اور شہزادگان کو محبت دی, فضیلت دی, تو حضرت مولا مرتضیٰ کی زبان سے نکلا, آپ نے فرمایا بے شک حضور نے فرمایا تھا عمر اہل جنت کا چراغ ہے. جب یہ فرمایا نا تو حضرت عمر کو خبر پہنچی کہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا. تو حضرت مولا علی کے پاس فوراً حضرت عمر پاک اپنے دوستوں کے ساتھ پہنچ گئے اور اس کی یا علی ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے. تو جناب علی نے فرمایا ہاں بالکل رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا تھا.
جناب عمر نے پھر عرض کی یا علی المرتضیٰ میرے بھائی یہ آپ مجھے لکھ کر دے سکتے ہیں؟ جناب علی پاک نے کہا ہاں میں لکھ کر دیتا ہوں. اور آپ نے تحریر لکھی کہ میں علی ابن ابی طالب شہادت دیتا ہوں کہ مجھ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے. یہ تحریر انہوں نے لکھوائی اور روایت اٹھانا پڑھنا، وہ تحریر لکھ کے حضرت عمر نے سنبھالی اور اپنی اولاد کو دی کہ جب میرا وصال ہونا تو یہ رکا میری قبر میں میرے ساتھ رکھنا، میرے ساتھ رکھنا. کہاں سے سیکھو گے بھائی ان سے؟ کہاں سیکھو گے؟ اور حیرت ہے مجھے اہل بیت سے محبت پہ دعویٰ کرنے والے لوگوں سے بھی، اور حیرت ہے مجھے جو صحابہ کا دفاع کرتے ہیں ان پر بھی. ہم تو صحابہ کا گروہ کا نام لیا جائے اس میں بھی اہل بیت کو شامل کرتے ہیں، اور جہاں اہل بیت کا نام لیا جائے وہاں بھی ہم ابو بکر عمر کو شامل کرتے ہیں. ہم تو جدا سمجھتے ہی نہیں بھائی. تم نے کہاں جدا کر دیا؟ کوئی بھی حدیث اہل بیت کی شان میں ہو اور ان سے جھگڑا، بغض، لڑائی، جنگ کے حوالے سے ہو، صحابہ کے حوالے سے ہو، ہم صحابہ سے مراد اہل بیت کو بھی لیتے ہیں اور صحابہ کرام کی حضور کے غلاموں کی جماعت کو بھی لیتے ہیں، علیحدہ نہیں کرتے. پچھلے دنوں میں نے ایک حدیث ایک مجمع میں پیش کی، آج بھی موضوع میں آپ کو عرض کرتا چلتا ہوں. ترمذی کی روایت ہے کہ حضور پیارے آقا نے فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. 2 دفعہ فرمایا اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو تان کا، تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے میرے سے محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا. اور حضور کے لفظ ہیں کہ جس نے ان کو اذیت دی انہوں نے مجھے اذیت دی، اور جنہوں نے مجھے اذیت دی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی. اور حضور نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دینے کا ارادہ کیا تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں پکڑے گا. میں نے کی تو وہ ایک صاحب تھے، ان کا مزاج ذرا دوسری طرف کو، بڑے خوش ہوئے، حضرت آج آپ نے بہت اچھا کیا. ان کے منہ بند کیے. بہت سارے لوگ اس کانفرنس میں تشریف فرما تھے. میں نے کہا بھائی زیادہ خوش نہ ہو، یہاں جو صحابہ کا لفظ لیے میرا عقیدہ اور ایمان اور میرے سے میری سوچ اور فکر نہیں، میں تمام اولیاء اللہ کی جماعت کا ریپریزنٹیٹو بن کر ان کے دلائل اور اقوال پر بات کر رہا ہوں. تمام اہل سنت کے مقتدر علماء کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بات برملا کہتا ہوں. پھر میں نے کھانے میں کہا کہ ہمارا مراد یہاں سے صرف صحابہ کی جماعت نہیں، یہی قول ہم اہل بیت کے لیے بھی لے رہے ہیں. بھائی کیا تم کو کوئی بندہ آیا جس نے حضور کو دیکھا؟ حدیث شریف موجود ہے نسائی ستہ میں. صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا، میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. میں نے کہا جب حضور کو کوئی دیکھے ایمان لے آئے تو وہ صحابی بنتا ہے. کیا اہل بیت نے ایمان قبول نہیں کیا تھا؟ اہل بیت صحابی نہیں ہے. اور یہی جواب میں اہل تشیع حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ بھی ہر جگہ آپ اہل بیت کہتے ہیں، کیا سلمان منا اہل البیت نہیں فرمایا؟ کیا حضرت انس پاک یا دیگر صحابہ کرام جناب زید ان کو حضور نے گھر کا حصہ نہیں بنایا؟ بڑی بڑے صحابہ جن کو اپنی محبتوں سے حضور نے احترام تک فرمایا، ان کا سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ کیوں تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں؟ صوفی دیکھیں، صوفی کی سوچ سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، وہ توازن برقرار رکھتا ہے. میرے سنگی بیٹھے نے سنانا بڑا ضروری ہے. آپ ہدایت الانسان الی فی سبیل العرفان جناب سیدی و مرشدی و مولائی قبلہ عالم خواجہ خواجگان حافظ عبد الکریم رحم اللہ تعالی، ہمارے آقا و مولا مرشد پاک کی کتاب کھولیں. آپ نے واضح جملہ لکھا اپنے مریدین کے لیے، تحریر فرمایا اور کہا جس طرح رسول اللہ کی محبت عین ایمان ہے، بنیاد ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ کی محبت کے 2 جز ہیں.
فرمایا حضور کی محبت میں دو محبتیں داخل ہیں، ایک اہل بیت کی محبت ہے، ایک صحابہ کی محبت ہے۔ جب تک یہ دونوں محبتیں کامل نہیں ہیں، ان میں سے ایک بھی نہیں، تو فرماتے ہیں حضور کی محبت میں انسان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ بنیاد ایمان کیسے پاؤ گے؟ صوفی کا کمال دیکھو، اور ہمارے آقا و مولا قائد اولیاء فخر تمام سلاسل جناب حضرت امام ربانی سیدنا شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الفسانی، آپ نے تو فرما دیا، آپ نے کہا لوگو اہل بیت کی بات کرتے ہو؟ فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن کوئی نہیں، جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ حدیثیں پڑھیں، اہل بیت کی محبت میں مرنے والا شہید کہلائے، اہل بیت کی خدمت کرنے والا مومن کہلائے۔ کون کون سے لفظ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں، اس کا لب لباب عرض کرتا ہوں حضرت کے ہی واقعے سے۔ ایک مکتوب میں آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کے پاس تھا تو آپ نے ایک دفعہ مجھے وصیت کی کہ خاتمہ بالایمان کا تعلق، اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جانا، وہ اس کا تعلق جو ہے حضور کی آل کی محبت کے ساتھ ہے۔ اگر بندے کا سینہ اہل بیت کی محبت سے خالی ہو تو وہ ایمان والا مر نہیں سکتا، وہ بے ایمان جاتا ہے اس دنیا سے۔ مومن وہ شخص ہوا کرتا ہے جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہو اور خاتمہ بھی اسی محبت پر ہو۔ آپ فرماتے ہیں ابا جی کے پاس، ان کا نام نامی ہے شیخ عبد الاحد رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں جب آپ کا وقت قریب آیا وصال مبارک کا، میں خدمت میں حاضر تھا، لمحات قریب تھے جانے کے، تو میں نے عرض کی حضور کیسا معاملہ ہے؟ فرماتے ہیں آپ نے چند دیر خاموشی کی، اپنے سینے کی طرف غور فرمایا، مشاہدہ کیا، پھر فرماتے ہیں احمد الحمدللہ میں دنیا سے ایمان کی حالت میں جا رہا ہوں، اور اس لیے جا رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کا سمندر میرے سینے میں ٹھاٹھے مار رہا ہے، ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ حضور فرمائیں اللہ جی حسین کو دوست رکھ، حضور فرمائیں اللہ جی یہ جو میرے بیٹے حسین ہیں جو اس کو دوست رکھے آپ بھی اس کو دوست رکھیں۔ آج لوگ ان کا نام تک نہ لیں، اور جو نام لیں پھر وہ اس نام کے تحت ایسی گٹ مٹ اور ایسی بے غیرتی کریں کہ ان صحابہ کو گالیاں دیں کہ انہی امام علی مقام کی اولاد میں سیدنا امام جعفر صادق منبر رسول پر تشریف فرمائیں، آیت مبارک بیان ہوئی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، جب فرقوں میں مت بٹو۔ تو آپ سے دوستوں نے پوچھا جی اس کی تفسیر کیا؟ آپ نے فرمایا اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی رسی ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ جو اللہ کی رسی ہے اس سے مراد اور کوئی نہیں، میری ذات ہے۔ اگر وقت ہو تو میں آپ کو لمبی کر کے اس کی پوری تفصیل سنا، مختصر آخری لفظ سنیں۔ دوست پریشان ہو گئے، حضرت کیا کہہ رہے ہیں جی اللہ کی رسی میری ذات ہے؟ فرمایا حضور مہربانی کریں کوئی رہنمائی، کس طرح؟ آپ نے فرمایا اس طرح کہ میرا دادکا علی المرتضیٰ اور میرا نانکا جناب صدیق اکبر ہے۔ دوست پھر پریشان، حضور وہ کیسے؟ فرمایا صحابہ اور اہل بیت کو ملا دو تو وہ اللہ کی رسی بنتی ہے۔ یہ امام جعفر صادق کو صادق کیوں کہتے ہیں؟ کہ آپ اولاد ہیں حضرت امام محمد باقر کی، امام باقر بیٹے امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین کا فرمانے عالی شان سنو کہ جب امام باقر دولہا بنے نا تو امام زین العابدین جن کو علی اوسط آپ کہتے ہیں، جو بیمار کربلا کہتے ہیں، جو کربلا کے فاتح ہیں، آپ نے فرمایا اپنے بیٹے امام باقر کو کہ اے علی، آپ کا نام بھی علی تھا، امام باقر آج خوشی مناؤ، آج تم اس گھر دولہا بن کے جا رہے ہو جس گھر جناب رسول اللہ دولہا بن کے گئے تھے، آپ کی صدیق اکبر کی پوتی۔ اور پھر امام جعفر صادق کا قول، مجھے 2 دفعہ صدیق اکبر نے جنا، کیوں؟ کیونکہ آپس میں رشتہ داریاں، 2 پوتیوں کی رشتہ داریاں آپس میں۔
تو میں عرض کرتا ہوں کہ اہل بیت تو کام ہی ختم کر کے چلے گئے. انہوں نے فرمایا اہل بیت، آپ نے فرمایا اللہ کی رسی میں ہوں، اور اس طرح ہوں کہ میرا دادکا علی المرتضیٰ اور نانکا صدیق اکبر ہے. جب تک ان دونوں کے دامن نہیں تھامو گے اللہ کی رسی کو پکڑ نہیں سکتے. تو فرقوں میں نہ بٹیں، صرف اور صرف حضور سے پیار کریں اور حضور کے قدموں سے لگنے والی خاک سے بھی پیار کریں. صحابہ اور اہل بیت تو بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں. ان کی تو محبت ایمان ہے. میں عرض کرتا ہوں ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم مدینہ پاک کی دہی کو بھی کھٹا نہیں کہہ سکتے. ہم کدو کو کدو شریف کہتے ہیں. ہماری تو عقیدت اور ایمان یہ ہے. تو حضرات ذی وقار، ہمارا عقیدہ اور ایمان کتاب اللہ اور سنت رسول ہے. تاریخ میں کیا ہوا، کس نے کیا کیا، کس نے نہ کیا، یہ سب انسانی دماغ کی باتیں ہیں. یہ سب معاملات جو ہیں بندے نے لکھے ہیں. اس میں فالٹ ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے. اختلاف اگر کسی چیز میں نہیں تو وہ اللہ کا پاک قرآن ہے جس کی زبر زیر پیش کو بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور حضور کی سنت مبارک ہے جو ہمارے لیے حجت ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سرکار کا پکا سچا غلام بنائے. حضور کے اہل بیت کی محبت، حضور کی صحابہ کی محبت ہمیں عطا فرمائے، اور ہمارا ٹھکانہ اللہ تعالی حضور کے قدموں کو فرمائے. حضور کے قدموں میں ہی زندگی دے، حضور کے قدموں میں موت عطا کرے، اور کل معاشر بھی حضور کے قدموں میں اٹھائے جائیں. اللہ ہمیں سچوں کا ساتھ دے اور اپنا بنا کر، اپنے حبیب کا غلام بنا کر زندہ رکھے، اور اسی غلامی میں ہی موت عطا کرے، اسی غلامی میں ہی کل اٹھائے. یہی سوال ہے اس دنیا میں، حضور کے سنت کے تابع ہوئے کہ نہیں ہوئے، اللہ کو مانا کہ نہیں مانا. یہ ساری ہستیاں ایک ہی پیغام دیتی ہیں، چلو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ کرنی ہے، نہ کہ اختلافات میں پڑھ کے آپس میں لڑنا جھگڑنا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.